حضرت عمر سے تو چلو ایک اختلافات ایک طرف، یہ آپ کیا اس وجہ سے ہی تراویح کو نہیں مانتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. ماتم بھی نہیں تھا؟ ہاں ماتم نہیں تھا تو وہ بھی بدعت ہے، لیکن ماتم کے اتوار موجود، طور طریقے موجود تھے. لہٰذا پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کام جھوٹ کے سوا نہیں چلتا. اس وقت انہیں حدیث ثقلین بھی بھول جاتی ہے، قرآن بھی بھول جاتا ہے، اور علی مرتضیٰ کا خود فتویٰ کا طریقہ بھول جاتا ہے. پھر علی مرتضیٰ کو کمزور ثابت کرتے ہیں، پھر جا کے ان کا کام چلتا ہے. تو پتہ چلا حدیث ثقلین پہ عمل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور حق کے ساتھ ہم ہیں. علی حق کے ساتھ ہے اور علی ہمارے ساتھ، ہم علی کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ یہ جو صحافی صاحب ہیں انہیں ہم شاباش بھی دیتے ہیں، انہیں داد بھی دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ایک رافضی مولوی کو خاموش کیا اور جناب اس کے طوطے اڑا دیے اور دن میں تارے دکھا دیے، اور بیچارہ حواس بختہ تھا، آتا جاتا کچھ نہیں تھا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، کبھی کہتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا، کبھی کہتا ہے نبی پاک نے ماتم کیا، کبھی کہتا ہے امام ماتم کرتے تھے. کہتا ہے ہاں ماتم نہیں تھا، طریقے تھے. یعنی ماتم نہیں تھا، طریقے تھے. اور تراویح کہتا ہے تراویح کا طریقے کوئی نہیں ہے. شرف کی نبی پاک علیہ السلام خود رمضان شریف کے قیام کی ترغیب امام کے ساتھ دے رہے ہیں. من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ. تو کتنے یہ بندے مکار فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، نبی پاک نے پسند نہیں کیا، نبی پاک نے منع کر دی تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی ایک صحیح حدیث دکھائے کہ نبی پاک نے کہا ہو خبردار نماز تراویح کو تم بھی با جماعت نہ پڑھنا. آپ نے خود اپنی جماعت جو ہے وہ اس لیے چھوڑی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، بس یہی مسئلہ تھا. اسی وجہ سے تمام صحابہ اور آل پاک کے اجماع کے ساتھ نماز تراویح پورا مہینہ اور آج تک امت جو اس پہ عمل کر رہی ہے. اور امام ترمذی کا تبصرہ سنیں.